والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں اس سورت مبارکہ میں عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا. اسی ضمن میں اللہ نے ایک ہدایت جاری فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو کسی قسم کا ایذا نہ پہنچائیں. اس میں سے جو ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ حضور کے بلانے کے بغیر گھر میں چلے جاؤ، یہ بھی ایذا ہے. کھانا پکنے سے پہلے بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ کب کھانا تیار ہوگا، یہ بھی ایذا ہے. کھانا کھانے کے بعد باتوں میں بیٹھ جاؤ مشغول ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یہ بھی ایذا ہے. اللہ نے منع فرمایا کہ خبردار احتیاط کرو، ادب سے. اذا دعیتم، جب آپ کو بلایا جائے داخل. فاذا طعمتم، جب کھانا کھا لو تو چلے. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں حضور کے ایذا کا باعث، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بلند ہے کہ کسی طرح بھی ذرا سی بھی ایذا نہیں پہنچنی چاہیے. اسی طرح آداب نبوی میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ مسلمانوں جب بات کرو تو ایسے انداز میں بات کرو کہ تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہو. کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایک تو منع ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی بات کا انکار نہ کرو، وہ تو کفر ہے. ایک ظاہری ادب یہ ہے کہ اتنی اونچی آواز میں بات نہ کرو کہ حضور کی آواز سے بھی آواز اونچی ہو جائے. اور اسی طرح یہ بھی آداب میں تھا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور حضور پاک جا رہے ہوں تو ایسے نہ بلاؤ جیسے عام آدمی کو بلاتے ہوں، بھی فلانا بات سنو نہیں، خبردار. یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ حضور جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں. اگر تم نے ایسی غلطی کی تو اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے ساری نیکیاں میں حبط کر دوں گا، ختم کر دوں گا. تو آداب نبوی میں یہ بات بھی ہے کہ آواز بھی اونچی نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف لے جا رہے ہیں تو پیچھے سے آواز یا محمد یا نہ، خبردار. ادب سے انتظار کریں، حضور جہاں ٹھہریں وہاں جا کے عرض کریں. اسی طرح یہ بھی آداب میں اللہ نے ہدایت دے دی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے محبوب جو آپ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں کہ اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا، یہ بھی بے ادبی ہے. یہ کم عقل ہیں.
یہ کند ذہن ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں. ان کے لیے ادب یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. جب حضور اپنے گھر سے خود باہر تشریف لائیں اور آپ کی طرف متوجہ ہوں تو پھر عرض کریں گے یا رسول اللہ ہماری یہ درخواست ہے. تو یہ بھی آداب الہی ہیں جو شان نبوی کے عین مطابق. اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی بیویوں سے نکاح حرام. یہ بھی ایذا ہے. اور یہ دونوں جانب سے ایذا ہے. ایک تو اللہ کے نبی کی بیوی سے آدمی شادی کرے تو بعد میں بات ہوگی نا جی حضور کی بیوی میرے گھر میں ہے. اور بیوی کے لیے بھی ایذا ہے کہ جب وہ دوسری جگہ شادی کر لے تو حضور کی زوجیت سے تو محروم ہو گئی جنت میں. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو عورت جس بندے کے نکاح میں فوت ہوگی قیامت میں اسی کو ملے گی. اب ایک آدمی نے شادی کی طلاق دے دی, اب دوسرے نے کر لی, اس نے طلاق دے دی, تیسرے نے کر لی, تو جس کے نکاح میں فوت ہوگی, جو خاوند فوت ہوگی اسی کے نکاح, پھر شادی نہیں کی تو پھر اسی خاوند کو ملے گا. تو اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. میرے نبی کی بیویوں سے ان کی وفات مبارک کے بعد بھی نکاح حرام. یہ سارے احکام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ان باتوں کو معمولی نہ سمجھنا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے ہاں. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ان تبدوا شیئا او تخفوه ان اللہ کان بکل شیء علیما. اگر کوئی چیزیں تم ظاہر کرو یا بات دل میں رکھتے ہو, جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے ارادہ کیا کہ حضور کی وفات کے بعد میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا, ظاہر نہیں کیا, لیکن اللہ تو جانتے ہیں. ان اللہ کان بکل شیء علیما. چاہے ظاہر رکھو یا دلوں میں چھپاؤ, اللہ سب جاننے والے. اور اسی ضمن میں اللہ نے پھر پردے کے احکامات بھی دے دیے تھے کہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کرو. عورت اپنا چہرہ کھول کے, ہاتھ کھول کے, یعنی باقی لباس ہے لیکن چہرے پہ کپڑا نہیں, ہاتھوں پہ کپڑا نہیں, پاؤں پہ جراب نہیں, تو صرف ان لوگوں کے سامنے تو آ سکتی ہے اور کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. لا جناح علیہن فی آبائہن, اپنے باپ کے سامنے آ سکتی ہے. ولا ابنائہن, اپنی اولاد کے سامنے آ سکتی ہے. ولا اخوانہن, اپنے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہے. ولا ابنائے اخوانہن, اپنے بھائی کی اولاد بھتیجوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے. ولا ابنائے اخواتہن, اور اپنے بھائیوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے. ولا نسائہن, اور عورتیں جو ہیں ان کے لیے ان سے بھی کوئی بسا پردہ ضروری نہیں. ولا ما ملکت ایمانہن, اور اگر ان کی لونڈیاں ہیں گھر میں کام کرنے والی تو ان سے بھی منہ چھپانا ضروری نہیں. اور اس کے بعد آپ اللہ نے فرما دیا واتقین اللہ, اللہ سے ڈرو. ان کے علاوہ آپ کسی کے سامنے اپنا چہرہ بھی نہیں کھول سکتے. دیکھو نا, اگر چہرہ ہر کسی سے کھولنا اجازت ہے تو پھر ان رشتوں کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی قرآن میں. ایک واضح بات کو سمجھیں کہ اگر اس سے مراد نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ بغیر کپڑوں کے تو اپنی خاوند کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی. معنی یہ ہے کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, جو ظاہری زینت ہے. ظاہری زینت کیا ہے؟ چہرہ ہے. ظاہری زینت کیا ہے؟ ہاتھ ہے. ظاہری زینت کیا ہے؟ انسان کے پاؤں ہیں. تو ان کو صرف ان کے سامنے تو کھول سکتی ہے, باپ کے سامنے, بیٹے کے سامنے, بھائی کے سامنے, بھتیجا, بھانجا, یا عورتوں کے سامنے. یعنی حتیٰ کہ
اگر نسائے اجنبیات ہیں یعنی کافرہ ہیں تو ان سے بھی شریعت کا حکم ہے پردہ کرو. اسی طریقے سے معاملہ کرتا ایمانہن، گھر میں جو لونڈیاں ہیں وہ ہر وقت آئے گی جائے گی، اس کے سامنے بھی ضروری نہیں کہ چہرے پہ کپڑا ہو. ان سب باتوں کے بعد بھی اللہ نے فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو. دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ تعالی کے احکام کی ہیبت ہو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز پہ جاننے والے ہیں، ہر چیز کے محافظ و نگران ہیں، ان کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. ان تمام احکامات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور پہ صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. تو اس سے اللہ نے فرما دیا کہ اللہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. یاد رکھو صلاۃ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور وہ معنی اسی کے سیاق و سباق کے مطابق کیا جاتا ہے. مثلا دیکھیں لفظ عین آنکھ کے لیے بھی، اب لفظ عین پانی کے چشمے کے لیے بھی ہے، لفظ عین جاسوس کے لیے بھی ہے جو لوگوں کے حال معلوم کرتے ہیں، لفظ عین جو ہے وہ گھٹنے کی ہڈی کے لیے بھی ہے، لفظ عین جو ہے وہ سورج کے لیے بھی ہے. ایک لفظ کئی معنوں میں ہوتا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ہم کہیں گے عین طلعت تو ہم کہیں گے سورج مراد ہے. جب آئے گا عین انکسرت کہ ہاں بھائی اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اگر ہوگا عین انفجرت ہم کہیں گے بھی وہ چشمہ پانی کا پھوٹ پڑا. عین طلعت ہم کہیں گے ہاں جاسوس نے احوال معلوم کر لیے. تو اس لیے ایک لفظ جو لفظ صلاۃ جو ہے یہ بھی بمعنی رحمت بھی ہے، لفظ صلاۃ جو ہے بے معنی دعا بھی ہے، لفظ صلاۃ جو ہے بے معنی مدح و ثنا بھی ہے. تو جب اللہ نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں کیا معنی رحمت بھیجتے ہیں. اللہ کے فرشتے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں کیا معنی وہ حضور کے لیے ان کے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں. اور آپ کی امت بھی آپ پہ صلاۃ بھیجتی ہے کیا معنی آپ کی مدح و ثنا کرتی ہے، آپ کے مقام درجات رفیع کے لیے دعا کرتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، میرے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں. اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو ایک دفعہ تو درود پڑھنا ہر امتی پہ واجب ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور امر کا صیغہ. ہاں اگر 20 دفعہ نام آیا ہے تو بعد میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا تو واجب ہے. لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی حضور کا نام آئے درود پڑھا جائے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھے اور اس میں حضور پہ درود نہ پڑھا جائے وہ مجلس قیامت والے دن تیرے لیے حسرت اور وبال بن جائے گی. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ بخیل وہ ہوتا ہے، صحابہ سے ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے حضور نے پوچھا کہ بخیل کس کو کہتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور جو اپنا مال خرچ نہ کرے. آپ نے فرمایا نہیں، بخیل وہ ہوتا ہے کہ الذی ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے سامنے میرا نام بھی آئے اور پھر مجھ پہ درود نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ درود بھیجنا جو ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے جو رات میں مثلا 4 گھنٹے کا وقت رکھا ہے ذکر اللہ کے لیے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں ایک حصہ آپ کا ذکر کروں اور 3 حصے باقی ذکر اذکار. آپ نے فرمایا نہیں اور بڑھاؤ.
اس نے کہا رسول اللہ اچھا میں ایسا کروں گا کہ 2 گھنٹے درود اور 2 گھنٹے باقی اوراد. آپ نے فرمایا نہیں اور زیادہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اب 3 گھنٹے تو درود پڑھوں گا اور 1 گھنٹے باقی اوراد. آپ نے فرمایا اور زیادہ کرو. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں صرف درود ہی پڑھوں گا. آپ نے کہا اذن یکفی ہمک و غمک، تم درود پڑھو گے تو تیرے دنیا اور آخرت کے ہم اور غم سب اللہ مٹا ڈالیں گے. تو درود پاک جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ میرے قریب ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے. جتنا درود زیادہ بھیجو گے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا اور آپ کا تقرب حاصل ہوگا. اسی طرح یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کے نزدیک نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں اگر درود نہ پڑھا جائے وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوگی، یہ درود واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. وہ کہتی ہیں اندر نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ آدمی بڑا بدبخت ہے کہ اس نے نبی پہ درود چھوڑ دیا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہر وہ درود جس میں صیغہ صلات اور سلام دونوں آ جائیں وہ الحمدللہ درود ہوتا ہے. مثلا آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ درود ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم یہ درود ہو گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم یہ درود ہو گیا. لیکن افضل درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کو خود میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے پڑھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور اسی طرح یاد رکھو کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت بھی حضور پہ درود پڑھنا جو ہے سنت ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اسی طرح جب آپ مسجد سے نکلیں تو تب بھی درود پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جنازے میں بھی درود ہے، ہر نماز کے تشہد اخیر میں بھی درود ہے. اور اسی طرح جب لوگ دعا مانگنا چاہیں اللہ سے اس کے لیے بھی طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود پڑھو اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارو اور اپنی دعا کرو. اور دعا کے آخر میں پھر درود شریف پڑھو، 1 دفعہ 3 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود ہو. تو اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ ہماری دعائیں تو شاید منظور ہوں یا نہ ہوں لیکن درود تو عرش پہ جائے گا. تو جب اول بھی درود ہوگا اور آخر بھی درود ہوگا تو گویا ہماری دعاؤں کو بڑا مضبوط انجن لگ گیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ضرور پہنچیں گی اللہ کی دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہو تو قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. یعنی اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر. اسی طرح لیکن یاد رکھیں جب وہ کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اگر صبح کی نماز ہے اور وہ کہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ بھی کہیں الصلاۃ خیر من النوم صدقت وبررت ودعوت الی الحق. اور جب مؤذن اذان ختم کرے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو آپ بھی کہ انا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ کا معنی ایک مقام ہے. یہ معنی نہیں ہوتا جو ہمارے لوگ کرتے ہیں یعنی وسیلہ پکڑو. وسیلہ پکڑا نہیں جاتا، وسیلہ مقام ہے. اور حضور نے فرمایا وہ اللہ کی مخلوق میں صرف ایک بندے کو ملے گا. اور فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہوں گا. فرمایا کہ دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ. یہ نہیں کہ ہم وسیلہ پکڑ رہے ہیں بلکہ اللہ اپنے نبی کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما. ہم تو الٹا حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا. اور بعض روایات میں ہے آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ العلیۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. حضور نے فرمایا حلت علیہ شفاعتی. جب تم میرے لیے یہ دعا کرو گے تو میں بھی تمہاری شفاعت کروں گا قیامت والے دن. تو یہ مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کی عظمت کا. اب یہ انسان کی اپنی ہمت ہے کہ وہ درود کو زیادہ پڑھے یا درود کو کم پڑھے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، اس کو علماء نے سمجھانے کے لیے یہ کہا ہے کہ جب تک آدمی کو ارتکاز حاصل نہ ہو کامیابی حاصل نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا مثلا ایک معمولی سی بات ہے، یہ اینک ہے، لیکن اگر میں پوری توجہ نہ کروں تو میں یہ نہیں پہن سکتا ہوں. پوری توجہ ہوگی تو پھر 1 منٹ میں پہن لوں گا. اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کی توجہ کامل ادھر ہو. آپ نے پانی بھرنا ہے، آپ ادھر باتیں کر رہے ہیں تو پانی باہر گر جائے گا. آپ نے چائے ڈالنی ہے پیالی میں، توجہ نہ ہو تو چائے ادھر جائے گی یا ادھر جائے گی یا کپڑوں پہ گرے گی. تو اگر یہ چیزیں بغیر توجہ کامل کے نہیں حاصل ہو سکتی تو تم اس پروردگار کو بلا رہے ہو اور توجہ کامل نہیں ہے. دل غافل ہے اور طبیعت گناہوں پہ آمادہ ہے. انسان ذہناً گناہوں میں کھویا ہوا ہے. انسان کا دل اور زبان موافقت نہیں کر رہی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے بندے کہتے ہیں کہ دعائیں منظور نہیں ہوتی. ایک ہمارا رزق حلال نہیں ہے، دوسری ہماری زبانیں گناہوں کی وجہ سے گندی ہو گئی ہیں، تیسرا ہمارے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گئے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری توجہ بھی کامل نہیں ہوتی. تو پھر کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر انسان کسی اوقات تنہائی کو مقرر کر لو، مثلا 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ. دیکھو نا، تم اگر دوستوں کے لیے بیٹھ کے تاش کھیل سکتے ہو، ساری رات فلموں پہ کٹھے بیٹھ سکتے ہو، ساری رات گیمیں کھیل سکتے ہو، ساری رات بکواس میں گزار سکتے ہو، تو اللہ کے نبی کے لیے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں. حضور کی محبت کے لیے تمہارے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں کہ 24 گھنٹے میں قربانی کر ڈالو. کہ 24 گھنٹے میں ایک آدھا گھنٹہ تو ایسا مقرر کر لو کہ باوضو بیٹھ کے کپڑے پاک ہوں، جگہ پاک ہو اور کوئی نہ ہو، تنہائی ہو اور بڑی محبت کے ساتھ آمنہ کے لال رحمت دو عالم مجسمہ ہدایت مجسمہ شرم و حیا سیدنا محمد مصطفیٰ پہ درود پڑھیں، اور پھر چند دن کے بعد دیکھیں گے اس درود کا رنگ کیا ہوتا ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اور یاد رکھو کہ بعض لوگوں نے جو درود لکھے ہیں اس میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں جن میں شرک کا شبہ ہے. جن میں شرک کا شبہ ہو جاتا ہے تو ایسے درود نہ پڑھا کریں. ہو سکتا ہے ان لکھنے والوں کی نیت ٹھیک ہو، انہوں نے مجازن مراد لیا ہو، حقیقتاً مراد نہ لیا ہو، لیکن بظاہر تو لفظ ہے نا دافع البلاء والوباء والقحط والالم. تو دافع البلاء تو اللہ کی صفت ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والالم تو اللہ کے سوا کوئی قحط نہیں ہٹا سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بلا کو دفع نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ کہ اے لوگوں میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، وہ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. تو اس لیے ایسے الفاظ سے بچنے کی کوشش کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے کا عشق ہو، محبت ہو، اور محبت کے اس استغراق میں آ کے انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ حضور کی دعا سے مکے کی قحط ٹل گئی، حضور کی دعا سے مدینہ منورہ سے وبا ٹل گئی، حضور کے ہاتھ لگانے سے حضرت علی کا درد ٹھیک ہو گیا، حضور کے لعاب لگانے سے حضرت ابو بکر کا زہر جو تھا سانپ کا ختم ہو گیا. اور اسی طرح ہے کہ صحابی کی آنکھ نکلی، حضور نے رکھی تو آنکھ دوبارہ لگ گئی. انہوں نے مراد شاید یہ لیا ہو، لیکن عام پڑھنے والا تو یہ باتیں نہیں سمجھتا. عام پڑھنے والا تو پھر یہی عقیدہ بنا لیتا ہے کہ دافع البلا بھی آپ ہیں اور دافع العلم بھی آپ ہیں. جیسے کہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے غوث اعظم کے در سے ملتا ہے، تو اسی طرح آدمی پھر شرک میں پڑ جاتا ہے. تو ایسے الفاظ سے بچنے کی کوشش کریں. وہ الفاظ ہوں درود پاک کے جو حدیث مبارک میں ہیں، یا وہ درود پاک ہوں جو علماء حقہ نے لکھے ہیں، جن کے اندر کسی قسم کے شبہ پڑنے کا اندیشہ نہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے میت رکھی ہے، اگر مسلمان جنازہ پڑھ رہا ہے، لازمی بات ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کھڑے کھڑے دعا مانگ لو، سجدہ نہ کرنا، رکوع نہ کرنا. دیکھنے والا یہ نہ سمجھ رہے کہ میت کو رکوع کر رہے ہو یا میت کو سجدہ کر رہے ہو. اسی لیے حکم ہے کہ سامنے قبر ہو تو نماز نہ پڑھو، ورنہ کون مسلمان ہے جو قبر کی نماز پڑھے گا؟ کون مسلمان ہے جو مردہ کی نماز پڑھے گا؟ کون مسلمان ہے جو کسی قبر کو سجدہ عبادت کرے گا؟ لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ نماز میری ہے، سجدہ میرا ہے، لیکن آگے تو قبر ہے نا. ایک غیر مسلم دیکھنے والا تو سمجھ سکتا ہے کہ مسلمان بھی قبروں کو سجدہ کرتے. اسی لیے حضرت عمر نے اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا کہ الا انک حجر، حجر اسود تم ایک پتھر ہو، لا ينفع ولا يضر، نہ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. میں تو اس لیے تمہیں بوسہ دے رہا ہوں قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے میرے مدنی پاک نے بوسہ دیا ہے. تو من یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ کل کوئی ہندو، کل کوئی بدھ مت، کل کوئی مجسمے کی عبادت کرنے والا، کل کوئی دیوتاؤں کو خدا ماننے والا یہ نہ کہے مسلمان بھی تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان بھی تو پتھر کے ارد گرد گھومتے ہیں، مسلمان بھی تو پتھروں کو چومتے ہیں، مسلمان بھی تو مقام ابراہیم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اور اس صحابہ نے واضح کر دیا، اور حضور نے جب حجر اسود پہ بوسہ دیا آپ نے بھی یہی فرمایا الا انک حجر، خبردار تم ایک پتھر ہو، کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر میرا اللہ مجھے حکم نہ دیتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اللہ کے حکم پہ بوسہ دیا اور امت نے محمد مدنی کے بوسے کو بوسہ دیا، ورنہ مسلمانوں کا کیا تعلق ہے کہ وہ پتھر کے آگے جھکے. تو یہ مسائل بیان کرنے کے بعد آج جو ہم نے سبق میں آیات مبارک تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. اللہ نے فرمایا جو لوگ یؤذون اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پہ دنیا آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے عذابا مہینا، بڑا اہانت والا عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین
المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو ایمان والی عورتوں کو بغیر ان کے کسی گناہ کے ایذا پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، ان نے بہتان اٹھایا، واسما مبینا، اور بڑا کھلا گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اور آخر میں کیا تھا؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل جو ہے میرے نبی کو ایذا دیتا ہے۔ وہاں بھی ایذا ہے، یہاں بھی ایذا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اس آیت میں جس ایذا کا ذکر تھا وہ ایذا ہے بغیر کسی نیت، بغیر قصد، بغیر ارادے کے۔ اب صحابہ کا منشا تو نہیں تھا نا حضور کو تکلیف پہنچے، وہ آ گئے بس باتوں میں بیٹھ گئے، دیر ہو گئی، حضور پہ تکلیف گزری، ورنہ وہ تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایذا ہے بغیر قصد، ہو گئے لیکن پھر بیٹھ گئے، تو اب حضور کو ایذا گزری، لیکن وہ ایذا الگ ہے۔ اس کے لیے تو وہ تنبیہ کافی تھی، اللہ نے تنبیہ کر دی کہ آئندہ خبردار ایسا نہ کرو۔ اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، اللہ نے فرمایا جب بلایا جائے تو جائیں، اور جب کھانا کھا لیں تو چلے جائیں، کس سے کہانیاں لے کے نہ بیٹھ جائیں۔ بس اتنا کافی تھا، کیونکہ وہاں تو کوئی نیت ہی نہیں نا، وہاں تو بغیر قصد کے تکلیف ہو گئی۔ یہاں جو ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو جان بوجھ کے ایذا پہنچاتے ہیں، قصدن ایذا پہنچاتے ہیں، عمدن ایذا پہنچاتے ہیں۔ اب ایذا پہنچانے کا کیا مطلب؟ بعض علماء نے فرمایا قولن ایذا پہنچاتے ہیں یا فعلن ایذا پہنچاتے ہیں، یعنی زبان سے کوئی ایسا لفظ کہتے ہیں جو ایذا کا باعث ہے، یا حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، عمل ہے یہ ایذا کا باعث ہے۔ حضور کی گردن مبارک پہ آ کے جانور کا اوج رکھ دیتے ہیں، یہ ایذا کا باعث ہے۔ حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ایذا کا باعث ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایذا دینے کا کیا مطلب؟ کون بندہ ہے جو اللہ کو ایذا پہنچا سکے؟ بات سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں، یؤذون اللہ، اللہ کو ایذا کیسے دیں گے؟ تو اب اس کے بارے میں مفسرین، محدثین، علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے دو قول مبارک ہیں، یاد رکھیں، بات سمجھیں۔ بعض نے کہا کہ بالکل یؤذون اللہ کو ایذا دینے کا کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا جو لوگ تصویریں بناتے ہیں جاندار چیزوں کی، بندے کی، جانور کی، گھوڑے کی، بھینس، گائے، کسی جاندار پرندے کی، یہ اللہ کو ایذا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیدا کرنا تو میری شان ہے، تو کیا نقلیں بنا رہا ہے میرے پیدا کرنے کی؟ تو یہ ایذا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر کھینچنے والے پر بھی لعنت، کھنچوانے والے پر بھی لعنت۔ ہاں ضرورت ہے الگ بات ہے، وہ اضطرار ہے، پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، اقامہ ہے، کوئی وہ تو مجبوری ہے۔
اسی طرح حضور پاک کی حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی اپنی امت کو کہہ دو کہ لا تسبوا الدہر فإنما الدہر انا اقلب اللیل والنہار۔ آپ کی امت کہہ دی ہے زمانہ خراب آ گیا، اور جی وقت ہی بھیڑا آ گیا، اور جی زمانہ ہی برا آ گیا۔ اللہ نے فرمایا خبردار اپنی امت کو سمجھا دو کہ زمانے کی برائی نہ کریں، زمانہ تو میں پیدا کرنے والا ہوں، یہ تو مجھے گالی دے رہے ہیں۔ اعمال تم برے کرو اور کہو زمانہ خراب آ گیا۔ کیا زمانہ خراب آ گیا؟ اس میں حج نہیں ہوتا، زمانہ خراب آ گیا اس میں رمضان نہیں آتا، زمانہ خراب آ گیا جمعہ نہیں آتا، زمانہ خراب آ گیا عید کی نمازیں نہیں پڑھتے ہو، زمانہ خراب آ گیا تمہاری اولادیں نہیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے زمانہ خراب ہو گیا؟ زمانے کا تو خالق اللہ ہے، اس کا معنی ہے تم اللہ کی توہین کر رہے ہو۔ ہمارے حالات خراب ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، زمانے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو دن رات ہے جو اللہ نے پیدا کیا، اپنے ایک نظام پہ چل رہے ہیں۔ کبھی رات ہے، کبھی دن ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے۔ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل۔ جو رات کو جاگ کے تہجد پڑھ رہا ہے ثواب کما رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے لعنت حاصل کر رہا ہے۔ اس رات اور دن کے بنانے والے کا کیا گناہ ہے؟ تو اس لیے فرمایا یہ بھی ایذا ہے، ان کو کہیں کہ ایسی بات نہ کریں۔ تو علماء نے فرمایا اچھا یہ بھی ایذا ہے، کہتے ہیں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مکے کے مشرکین کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض جاہل کہتے ہیں بی بی مریم اللہ کی بیٹی ہے۔ اللہ نے فرمایا تکاد یتفطر السماوات والارض وتنشق الارض، تکاد، اللہ نے فرمایا کہ قریب ہے جو باتیں تم کہہ رہے ہو، ایسی گندی بات تم نے منہ سے نکالی ہے کہ زمین پھٹ جائے، پہاڑ پھٹ جائیں، کہ تم اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہو۔ متخذ اللہ ولدا، اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اللہ نے کبھی کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ بیوی سے بھی پاک، اللہ اولاد سے بھی پاک۔ ان کل من فی السماوات والارض، جتنی المخلوق آسمان و زمین میں ہے، اللہ نے فرمایا سب میرے بندے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اولاد بنانے کی؟ میری صفت یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بھی ایذا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ اولاد لگانا، اللہ کا بیٹا بیٹی بنانا، فرشتوں کو بیٹیاں کہنا، یہ بھی ایذا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ایک قول یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو تو کوئی ایذا دے ہی نہیں سکتا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اصل بات تو اللہ نے یہ کہنی تھی جو میرے مدنی کو ایذا پہنچاتے ہیں، لیکن پہلے اپنا نام لے کے اشارہ کر دیا کہ میرے مدنی کی شان میں گستاخی کرو گے، ایذا پہنچاؤ گے تو وہ صرف نبی کو نہیں بلکہ مجھے ایذا پہنچے گی، کہ اللہ کے نبی کو۔ اسی لیے حضور پاک نے ایک حدیث میں وضاحت فرما دی، میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ اللہ اصحابی، لوگوں خبردار خبردار میرے صحابہ کے بارے میں خیال رکھنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میری وفات کے بعد صحابہ کو اپنے تیروں کا نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اور صحابہ سے جو محبت کرتا ہے دراصل وہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فقد ابغضنی، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا من آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ پہ تبرہ کرتے
ہیں ایذا پہنچاتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں. اور فرمایا ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جو مجھے ایذا پہنچاتے ہیں وہ میرے اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں. ومن آذ اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ان کو پکڑ لے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج دیکھیں دنیا میں سفیر ہوتے ہیں ملکوں کے، اگر اس سفیر کی کوئی توہین کرے تو ملک کی توہین ہے. اللہ کے نبی بھی اللہ اور بندوں کے درمیان میں رسول ہے، واسطہ ہے. جو اللہ کے نبی کی توہین کرے تو گویا اللہ کی توہین ہے، اللہ کو ایذا ہے. اس لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، علماء نے لکھا جیسے بی بی عائشہ پہ تہمت لگا کے منافقوں نے حضور کو ایذا پہنچائی، بی بی صفیہ کے نکاح کے بارے میں منافقین نے زبانیں کھولی، حضور کو ایذا پہنچائی. تو یہ حضور کی ایذا جو ہے دراصل اللہ کی ایذا ہے. اور اگر کوئی صحابہ کی برائی کرے، اگر کوئی صحابہ کو خائن لکھے، کوئی بی بی کو زبان دراز لکھے، کوئی بی بی عائشہ کی شان میں گستاخی کرے یا اہل بیت نبی کی شان میں گستاخی کرے، کوئی بی بی فاطمہ زہرا کی شان میں گستاخی کرے، یاد رکھو یہ ایذا ہے. اور یہ ایذا رسول کو ہے، رسول کے بعد اللہ کو ہے. اور ان کی جواب کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان پہ اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ ایذا ہے. اور جس نے صحابہ کو ایذا دی، کس کو ایذا دی؟ اللہ اکبر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں کہ میرے صحابہ کو گالی دیتے ہوں تو کہہ دینا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہارے شر پہ لعنت کرے. تو اللہ نے قرآن میں بھی یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے. اچھا لعنت کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی البعد عن رحمت اللہ. اور سب سے پہلی لعنت کس پہ آئی؟ ابلیس لعین پہ آئی تھی. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. تو جب آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے زندہ کیسے رہے، بچے گا کیسے؟ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا. اگلا مسئلہ والذین یؤذون المؤمنین، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. لیکن یاد رکھو پہلے یہ لفظ نہیں ہے، اب یہاں یہ قید ہے. پہلے تو تھا نا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. اب یہاں کوئی پابندی شرط نہیں، یہاں ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں کو یا ایمان والی عورتوں کو بغیر مکتسب، جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے وہ بے گناہ ہے پھر بھی ایذا پہنچاتے ہیں. وہاں تو کوئی رستہ ہی نہیں نا، کسی حال میں بھی ایذا نہیں. ہاں اچھا ایک مومن ہے، اس نے چوری کی، ڈاکہ مارا، قتل کیا، کہہ سکتا ہے قاتل ہے، چور ہے. تو یہ ہاں اگر اس نے کچھ نہیں کیا پھر بھی اس کو تہمت لگا رہا ہے. اس لیے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جیسے بی بی عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن دشمنوں نے تہمت لگا دی.
جیسے صحابہ نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن دشمنوں نے تہمت لگا دی، جیسے حضرت عثمان نے کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں کیا لیکن مخالفوں نے تہمت لگا دی، جیسے سیدنا علی نے کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں کیا لیکن خوارج نے تہمت لگا دی، جیسے اہل بیت نے کوئی شان میں کمی نہیں کی لیکن نواصب نے تہمت لگا دی، جیسے ابی بکر عمر عثمان و علی نے کوئی غلطی نہیں کی لیکن مخالفین روافض نے تہمت لگا دی۔ یہ ہے فقط احتملوا بہتانا، اللہ نے فرمایا ان نے بہت بڑا بہتان عظیم اٹھایا اور بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ آپ کو اور ہمیں حضور کا، حضور کے صحابہ کا، اہل بیت کا، محدثین کا، علماء کا، فقہاء کا ادب نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، کوئی آدمی آج اگر امام کو گالی دیتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل، تو وہ گالی بڑی دور تک چلی جاتی ہے، اس لیے خیال رکھا جائے۔ اگر ان کی شان میں بے ادبی ہو گئی تو انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ ساری فقہ حنفی جو ہے وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ صحابی جلیل ہے۔ وہ اتنا بڑا صحابی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس مسئلے پہ عبداللہ ابن مسعود فیصلہ کر دے اس میں میں بھی راضی، میری امت بھی راضی۔ تو فقہ حنفی تو ساری عبداللہ ابن مسعود کے قول ہیں۔ جیسے یہ لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے کہہ دیتے ہیں چھوڑ چھوڑ یار کیا بھی اس طرح یہ ہے بدعت، وہ حضرت عمر کا عمل ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر ہیں، پھر اجماع صحابہ ہے، پھر 3 راتیں تو خود حضور پاک نے پڑھی ہے، اصل موجود ہے حدیث میں، قیام لیل کا پورا حکم بخاری و مسلم میں موجود ہے، پھر سنت رویہ نہیں، زبان سے ایک لفظ نکال دینا، احتیاط کیا۔ بہت سارے لوگ جیسے بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرے کے بارے میں ایسا لفظ نکالیں گے نعوذ باللہ، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ انا للہ و انا، اللہ کے بندے، بی بی عائشہ کی اتنی بڑی شان ہے، اور پھر بی بی عائشہ نے حضور کے حکم پہ جا کے عمرہ کیا ہے، اور اگر صرف بی بی عائشہ کے لیے حضور فرماتے تھے کہ بی بی تمہارے لیے ہے، آئندہ کوئی نہ کرے قیامت تک، بس ختم ہو گئی، جھگڑا ہی ختم، کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ خیال کیا کریں یہاں صحابہ کا نام آ جائے، اہل بیت کا نام آ جائے۔ اب دیکھیں نا، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض لوگوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے بغاوت کی، آپ نے جرم کیا، آپ نے خروج کیا، نعوذ باللہ، پھر باقی کی تو سزا قتل ہو گئی۔ تو یہ بھی زیادتی ہے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قربانی دی ہے، اللہ قربانیاں قبول فرمائے، اللہ محنتیں قبول۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، یہ زبان کھلتی کب ہے؟ جب سب سے پہلے آدمی علماء کو کہا چھوڑے یار مولوی کیا بات، بھائی بس ہم نبی کی بات مانتے ہیں، اور نبی کی بات تمہیں نبی ملے ہیں، کون سنائے گا؟ کوئی عالم ہی سنائے گا نا۔ پہلے مولوی سے گالی شروع ہوگی، پھر امام پہ آئے گی، پھر بڑھتے بڑھتے صحابہ پہ آئے گی، پھر گستاخ ہو جائیں گے، پھر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے بس ہم قرآن مانتے ہیں، جی حدیث ہے ہی نہیں۔ اور جو آدمی عالم کا بھی ادب کرے وہ کبھی نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ادب سیکھا کریں اور دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو ادب نصیب کرے۔ ایک آدمی نے قاضی کے سامنے کہا طلاق دی، کہا پہلے بھی 2 طلاقیں دے چکا ہوں۔ قاضی نے کہا گواہ لے آؤ، لے آیا، ٹھیک ہے، تو قاضی تو گواہوں پہ فیصلہ کرے گا۔ نہیں دی تھی، کیوں کہا اس نے کہ میں نے دی ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ مذاق کی؟ اور نہیں بھی دی تھی کہا ہے تو ہو گئی۔
آدمی نے شادی کے 3 سال بعد ملک سے باہر رہا، اب اس کی بیوی نے کسی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے، پھر یہ تو ہوگا نا، جب تم 3 سال تک بیوی کو نہ پوچھو تو وہ بھی لوہے کی بنی ہوئی تو نہیں ہوتی، تو اس کے گناہ میں تمہارا بھی حصہ ہے کہ تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر تم بیوی کا حق ادا کرتے، اس کے ساتھ رہتے یا بیوی کو ساتھ رکھتے، وہ گناہوں سے بچ جاتی۔ بہرحال اب کیا کریں، اب تمہاری مرضی ہے، طلاق چاہو طلاق دے تو وہ کسی اور جگہ شادی کر لے، تم اور ڈھونڈو، پھر 3 سال پھر نہ جانا۔ ہم بغیر احرام کے مکے میں آ گئے، مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ آپ نے جیرانہ سے عمرہ کیا ہے، آپ کا عمرہ ٹھیک ہے، ابھی اقامہ بنے نہ بنے، عمرے کا کیا تعلق اقامے سے؟ میں نے رمضان کے بعد حج سے پہلے عمرہ کیا تھا، پھر میں نے حج بھی افراد کیا اور ایک بکری بھی دی، بس ٹھیک ہو گیا، جو ہو گیا ہو گیا، بس اللہ قبول فرمائے۔ میں نے حج کیا، قربانی کے لیے کسی آدمی سے پیسہ لیا، قربانی دے دی، اس کو میں نے بعد میں پیسے ادا کر دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ نے شوال میں عمرہ کیا ہے اور میقات سے عمرہ کیا، کیا معنی؟ مدینہ سے، طائف سے، پاکستان سے، تو اب آپ کا حج جو ہے انشاءاللہ حج تمتع ہوگا اور ایک بکری آپ کو دینی ہوگی، آپ ماں کی طرف سے کریں، کسی کی طرف سے کریں۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، موقع نہ ملے تو چلے جائیں۔ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک میں سحری کھانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کیا، لیکن فجر کی اذان سے پہلے پہلے فارغ ہو گئے، پھر تو روزہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں ہوئے تو روزہ کیا؟ قضا کرو۔ میری والدہ کو کینسر ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ مدینہ جا رہے ہیں، واپسی پہ احرام ضرور باندھیں، مدینہ میقات ہے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی اولادوں کو صالح بنائے۔ میری 2 گھر والیاں ہیں، ان کا آپس میں اخلاق نہیں رہتا، آج کل تو ایک کا بھی نہیں رہتا، تم 2 کا مانگ رہے ہو۔ ان دونوں کو الگ الگ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال ایک آدمی نے عمرہ کیا، دوبارہ عمرے کرے، بالکل کرے، نفلی عبادت ہے، کرنل منازل سے کرے، جیرانہ سے کرے، جہاں سے کرے۔ چاچا کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے۔ 4 دنوں سے میں رات کو برے خواب دیکھتا ہوں، کسی کو نہ بتایا کریں۔ جب نیند کھلے تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل کے سو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ معدہ خراب ہوگا، یہ خواب شاب نہیں ہوتے، جا کے علاج کراؤ معدے کا۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ فرمان اللہ کا ہے، لفظ محمد مصطفیٰ کے۔ اگر ایک آدمی نے کسی غلط فحش قسم کی فلم دیکھی، پہلے تو توبہ کرو۔ پیشاب کے رستے سے قطرے آتے ہیں، وہ احتلام بھی نہیں ہوتا، منی بھی نہیں ہوتے، وہ مدی ہوتی ہے، تو اس کے لیے استنجا کافی ہے، غسل ضروری نہیں۔ لیکن دیکھتے رہو گے انشاءاللہ تو ویسے ہی ختم ہو جاؤ گے، یہ بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ، جان چھوٹ جائے گی۔
جس آدمی نے اپنے آپ کو نامرد کرنا ہو نا، فلمیں دیکھو، اللہ نے کیوں پردہ رکھا ہے عورت پہ؟ پردے میں تو کشش ہے، حیا میں تو کشش ہے، بے حیائی میں کیا کشش ہے؟ حیا میں اللہ نے کشش. چلو بیوی کو دیکھنا تو جائز ہے نا، آپ 24 گھنٹے بیوی کو سامنے کپڑوں کے بغیر کھڑا کر لو، پھر دیکھو دوسرے دن تھوکو گے بھی نہیں. اللہ کی حکمت یہ ہے نا، جو چیز چھپا کے رکھے گی تاکہ کشش رہے، محبت رہے، پیار رہے. ورنہ کیا پیشاب کی جگہ دیکھ دیکھ کے کیا کر لو گے؟ یعنی بڑے سے بڑا تیر یہی مارو گے نا. پیشاب پکانے کی جگہ ہے اور کیا ہے. جب نماز کا خطبہ شروع ہو جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، نہ نفل پڑھے، نہ نماز پڑھے، نہ ذکر کرے، نہ آمین کہے، بالکل خطبہ سنے. حضور نے فرمایا اگر دوسرے کو بھی کہو گے چپ کرو تو تیرا ثواب چلا جائے گا. ہم خدام الحجاج ہیں. اب جب حج قریب آ جائے نا میرا بھائی، آرام سے بیٹھ کے مسئلے پوچھ لینا. ایک دو آدمی سمجھدار آ جائے، سب سمجھا دیں گے. حج بھی ہو جائے گا، ڈیوٹی بھی ہو جائے گی، کوئی فکر نہ کرو. کہتے جی ہماری تنخواہیں بڑی کم ہوتی ہیں، تمتع کرنے کے لیے بکری ہم کہاں سے لائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں. 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم. تم ایسا کرنا کہ یکم 2 3 دن حج کو روزے رکھ لینا، 3 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا. کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے تو حل قرآن میں رکھ دیا ہے کہ جو غریب ہے پیسے نہ ہوں. 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم تلک 10 کاملہ. 10 روزے رکھ لو، وہ بکری کے قائم مقام ہو گئے. 3 روزے پہلے رکھ لو، یعنی یکم 2 3 3 4 5. باقی 7 روزے حج کے بعد ایک ایک کر کے رکھ لینا. تمہیں بکری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے تیرے لیے رعایت کر دی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ گناہ گار ہیں لیکن تیرے نام پر ایک ملک ہے، رحم فرما دے. یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ مساجد مدارس پہ رحم فرما. یا اللہ دین والوں پہ رحم فرما. یا اللہ نبی کی سنت پہ چلنے والوں پہ رحم فرما. یا الہ العالمین، مسلمان عراق میں ہے، کشمیر میں ہے، فلسطین میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ ان کا مستقبل روشن فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون لإعلاء کلمتک. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ. اللہم احفظنا واحفظ اہلنا اولادنا اخواننا اخواتنا ازواجنا ذریاتنا اموالنا بیوتنا وبیوت المسلمین عن الشرور والفتن والزلازل والمحن ما ظہر منها وما بطن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى